الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، موجودہ حالات کی پریشانی سے اور اپنے حالات کی مجبوریوں سے تنگ آ کر اور گزر بسر نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ قرض لے لیتے ہیں، اور یہ قرض کسی دوست احباب سے بھی لیا جاتا ہے جو کہ قرض حسنہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہو تو دے دینا، اور اکثر یہ قرض جو ہے یہ مالی اداروں سے لیا جاتا ہے، جیسے بینک ہو گئے یا کوئی ایسی دکان ہو گئی یا کوئی ایسا شخص ہو گیا جو سود پر قرضہ دیتا ہے، اور یا پھر یہ جو آج کل آن لائن اپلیکیشن نکلی ہوئی ہیں، ان اپلیکیشنز نے بھی بہت سے لوگوں کو اپنے چکر میں پھنسا لیا ہے اور قرضے لے لے کر لوگوں کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ ان کا چونکہ سود کا جو تناسب ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، انٹرسٹ ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے 1000 روپے لیے ہیں تو آپ کو 1200 سے 1500 روپے لوٹانے ہوں گے، یعنی کہ انتہائی ہائی ریٹ پر یہ آپ کو قرض دیتے ہیں، اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس وقت قرض کے اور سود کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرض صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کی عزت پر بات بن جائے یا پھر آپ کو بھوک سے مر جانے کا خطرہ ہو، تو تب آپ قرض لے سکتے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ اتنا ہی لیں کہ جس سے آپ کی گزر بسر ہو جائے۔ فی زمانہ لوگ اپنی عیاشیوں کے لیے قرض اٹھا لیتے ہیں اور اپنی آؤٹنگ کے لیے قرض اٹھا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں نہیں دے سکتے، کہاں سے دیں گے؟ گزر بسر مشکل ہو چکی ہے، گزارا مشکل ہو چکا ہے، کچن کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو گئے ہیں، تو یہ قرض کی ادائیگی اور اس پر چڑھتا ہوا سود جو ہے وہ کہاں سے انسان ادا کرے گا؟ لیکن ہماری حماقتوں نے ہمیں اپنے اندر ڈبو رکھا ہے، اور ہم اپنی حماقتوں کو پردے پسے پش ڈال کر ان اپلیکیشن کے چنگل میں بآسانی پھنس جاتے ہیں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر وقت اپنا منہ لٹکائے گھومتے رہتے ہیں، پریشانی میں پھرتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کہاں سے قرض ادا کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کو اپنے اور دوست احباب منع کرتے ہیں تبھی وہ انسان پھر اپنے علاقے سے اور باہر نکلتا ہے اور ان مالی اداروں سے بھاری سود پر قرض اٹھاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ بھی قرض کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اور دھنس چکے ہیں، ایسا قرض جس نے آپ کو جکڑ لیا ہے اور اس پر چڑھتا ہوا اور بڑھتا ہوا سود جس کو لے کر آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ شروع کر دی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سود کا کام بھی کریں اور آپ ترقی بھی کر جائیں۔ آپ سود پر قرضے بھی لیں، سود بھی ادا کریں اور آپ خوشحال بھی ہو جائیں۔ آپ سود کھائیں بھی اور سود لکھیں بھی اور سود دیں بھی، اور آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی آئے۔ یہ سب باتیں متضاد باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اللہ اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، سچے دل سے معافی مانگیں، اور آئندہ حتی الامکان قرض سے اور خاص طور پر سودی قرض سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اور قرض اتارنے کے لیے آج ایک انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں تو جتنا بھی قرض ہوگا اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتر جائے گا اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد باوضو حالت میں آپ نے 113 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے، اور
پھر اللہ رب العالمین سے قرض سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ایسے اسباب بن جائیں گے جس سے آپ کو فوری طور پر ان قرضوں سے، خاص طور پر سودی قرضوں سے نجات مل جائے گی، لیکن پھر آپ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق آئندہ سودی قرضہ نہیں لیں گے اور اس وعدے کی پاسداری بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس لعنت سے بچائے رکھے اور سودی قرضوں سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔